السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام کو صحیح سمجھنے، سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سن کر سمجھیں تو اپنے دیگر احباب اور دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی اس کو اللہ ہمیں پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں جو زیر مطالعہ ہمارے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا تعلق بھی کتاب الحج کے ضمن میں دی گئی احادیث میں سے ایک حدیث کے ساتھ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ حدیث کی اصل عبارت آپ کے سامنے ذکر کروں، اختصار کے ساتھ حدیث پر ذکر کردہ باب کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ گزشتہ پروگرام میں ہونے والی گفتگو اور آج کی حدیث میں جو گفتگو ہوگی اس میں باہمی ربط اور تعلق پیدا ہو سکے۔ ہمارے پاس گزشتہ پروگرام میں حدیث نمبر 800 اور 801 جو ذکر کی گئیں، اور ان دونوں احادیث پر جو باب ذکر ہوا تھا اس کے الفاظ تھے: باب جواز الطواف علی بعیر وغیرہ واستلام الحجر بمحجن ونحوہ للراکب۔ کہ ایک تو بات یہ کہ سواری پر، خواہ وہ جانور ہی کی قبیل کی کیوں نہ ہو، طواف کرنا ضرورت کے مطابق جب اشد ضرورت ہو جائز ہے، اور دوسرا جو سوار ہوگا وہ اپنی سواری پر ہی سے حجر اسود کو چھڑی سے چھو کر اس کو بوسہ دے گا، اور یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ سے ہم نے ذکر کیا تھا حدیث نمبر 800 میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری پر، اور آپ ایک آخری سرے سے مڑی ہوئی چھڑی کے ساتھ حجر اسود کو استلام فرما رہے تھے، چھو رہے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد دوسری حدیث 801 ہے اس باب کے تحت، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے ذکر کی، اور کچھ اس کا آخری حصہ بقیہ رہ گیا تھا، اس کا بھی تعلق اسی حدیث کے مفہوم سے ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے۔ وہ خود کہتی ہیں حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ: انی اشتقی، کہ میں نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال طوفی من وراء الناس وانت راکبۃ۔ شکایت کس بات کی تھی؟ کہ شکوت الی رسول اللہ انی اشتقی، کہ میں بیمار ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ بیماری کی حالت میں شرعی احکام میں اللہ تخفیف فرما دیتے ہیں اپنے بندوں پر آسانی اور رحمت کے لیے۔ تو چونکہ چلنا ان کے لیے مشکل تھا، تو اس لیے انہوں نے جب شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم طواف کر لو لوگوں کے پیچھے رہ کر، اس حال میں کہ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، کہ تم اپنی سواری پر سوار رہو۔ تو ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، اور پھر حضرت
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل، جس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ کے گھر میں جو کہ مسجد الحرام بھی ہے، وہاں بیت اللہ بھی ہے، تو اس کے اندر سواری پر سوار ہو کر طواف کیا گیا۔ فطفت کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی اجازت سے طواف کیا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت، اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پہلو میں نماز ادا فرما رہے تھے، وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور اپنی اس نماز میں جو آپ تلاوت فرما رہے تھے قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ کی، وہ سورہ الطور تھی، جیسا کہ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ الی آخرہ۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ ضرورت کے مطابق مسجد میں اگر گندگی کا خدشہ دائر نہ ہو تو اس وقت کے لحاظ سے اگر آج بھی کچھ حالات ایسے بن جائیں تو سواری کا لانا عبادت کی غرض سے جائز اور درست ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی اصل مقصد یہی ہے اس حدیث کو لانے کا، کہ جیسا کہ انہوں نے اس باب میں یہ ذکر بھی فرمایا ہے کہ باب ادخال البعیر فی المسجد لعلۃ، مسجد میں سواری کو لے آنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہو کر جو طواف کرنا تھا، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیونکہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو واضح یہ آ گیا ہے کہ وہ بیمار تھیں اور ایک شرعی عذر تھا، ویلڈ ریزن تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سنن ابی داود میں یہ آیا ہے کہ آپ جب تشریف لائے حجۃ الوداع کے موقع پر تو آپ کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے آپ نے سواری کو استعمال فرمایا۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر طواف اس لیے فرمایا تھا، اس موقع پر بہت سارے لوگ جو کہ مسائل و احکام سے نابلد تھے، آپ صحابہ کرام میں بارز رہیں، ظاہر رہیں، نظر آئیں، اور صحابہ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو کوئی سوال پوچھ لے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں یہ فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے اچھی طرح احکامات سیکھ لو۔ اور یہی وجہ تھی کہ وادی ذی طویٰ میں جب آپ بیت اللہ شریف میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے تو آپ نے رات گزاری تھی مکہ مکرمہ سے باہر، اور صبح آپ نے غسل فرمایا، اور غسل فرما کے دن کی روشنی میں آپ مکہ مکرمہ داخل ہوئے تاکہ میری امت کے لوگ میرے ادا کردہ مناسک حج کو اچھی طرح سیکھ لیں، دن کی روشنی میں دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، اور آگے پھر بیان بھی کریں۔ ناظرین، آگے ہمارے مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ ایک نئے باب کے تحت ہے، اگرچہ اس کا تعلق بھی کتاب الحج یعنی مناسک حج کے ساتھ ہے، اور وہ حدیث صفا اور مروہ کی سعی کے بارے میں ہے۔ تو صفا اور مروہ کی سعی آپ جانتے ہیں کہ خواہ کوئی عمرہ ادا کر رہا ہو یا حج ادا کر رہا ہو تو اس کی سعی کرنا فرض ہے، بلکہ رکن کے مترادف ہے، تو اس کے بغیر نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے اور نہ حج مکمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں انہوں نے بیان فرمایا کہ باب بیان ان السعی بین الصفا والمروہ رکن لا یصح الحج الا بہ۔ باب کے الفاظ مؤلف رحمہ اللہ نے یہ ذکر فرمائے ہیں کہ اس بات کے بارے میں بیان کہ صفا اور مروہ کی سعی، درمیان میں چلنا یا پھر ایک وقت میں آ کر دوڑنا، یہ حج کا رکن ہے، اور اس کو ادا کیے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا، نہ درست ہوگا۔ یہ تو تھا باب، اور اس کے تحت جو وہ حدیث لائے ہیں وہ قدر طویل ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی 2 احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں۔ ہم
سرسری عبارت پڑھ اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیں گے، کوئی اگر خاص حکم یا مسئلہ سامنے آیا تو اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 802 ہے ہمارے پاس، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جو کہ حقیقت میں حضرت عروہ بن زبیر بن عوام بیان کرتے ہیں، اور حضرت عروہ کے بارے میں پہلے بھی احادیث ذکر ہوئی ہیں، اور آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ یہ عروہ وہ عروہ ہیں کہ جو حضرت زبیر کے بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر، اور آگے زبیر جو تھے وہ عوام کے بیٹے تھے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ قلت لعائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، حضرت عروہ فرماتے ہیں، کون عائشہ ہیں؟ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ام المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور رشتے میں حضرت عروہ کی خالہ بھی لگتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ خود وانا یومئذ حدیث السن، کہ ان دنوں میں ابھی نوعمر تھا، یعنی عمر زیادہ بڑی نہیں تھی، چھوٹی عمر ہی تھی، تو میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یعنی اپنی خالہ محترمہ سے یہ دریافت کیا، ارائیت قول اللہ تبارک و تعالی، ذرا خالہ جان یہ تو مجھے اس آیت مبارکہ کے بارے میں بتائیے، اس کی حقیقت، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی شان نزول، یعنی سارا اس آیت سے متعلقہ اس سے مراد کیا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یقیناً صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو وہ شخص جو کہ حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا حج کر رہا ہو اللہ کے گھر کا، او اعتمر، یا وہ عمرہ کرنا چاہ رہا ہو، فلا جناح علیہما، تو اس شخص پر کوئی کچھ گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، مطلب یہ کہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے۔ طواف سے مراد صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک چکر لگائے، اس سے مراد صفا مروہ کا طواف ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، فقالت، تو انہوں نے یہ آگے سے جواب میں فرمایا، فقالت عائشہ کلا، ہاں، فرماتے ہیں کہ درمیان سے کچھ عبارت حذف ہو گئی ہے، میں اس کو چاہتا ہوں کہ ادا کرتا چلوں۔ فلا ارى على احد شيئا الا يطوف بهما، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے کی وجہ یہ بنی، یا سبب یہ بنا، اس لیے کہ واضح آیت مبارکہ کا ترجمہ تو بالکل سیدھا سادہ ہے، کلیئر ہے، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں دریافت کیوں کیا، یا ان کی ضرورت محسوس ہوئی؟ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں ذرا تسلی کیجئے میری، مجھے اس بارے کلیئر نہیں اس کا مفہوم، میں نہیں سمجھتا اس آیت کو پڑھ لینے یا اس کا ترجمہ جان لینے کے بعد کہ اگر کوئی شخص طواف نہ بھی کرے سعی بین الصفا والمروہ تو اس پر کوئی گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ اگر کوئی اس کا طواف نہ بھی کرے، فلا ارى علی احد شیئا الا یطوف بہما، فقالت عائشہ کلا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً جواب میں فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ مفہوم تو نہیں ہے اس آیت مبارکہ کا، اس لیے کہ آیت مبارکہ کے الفاظ پر غور کرنے سے اس کا مفہوم کچھ اور بنتا ہے،
اور پھر یہ کہ یہ آیت مبارکہ کس ماحول میں اور کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا مفہوم اور اس کا پس منظر وہ بھی سمجھ لینا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے۔ فرماتی ہیں کہ لو کانت کما تقولو، اگر مفہوم یہ بنتا جو کہ تم سمجھ رہے ہو کہ اگر کوئی شخص بین صفا والمروہ یعنی بین صفا اور مروہ کا طواف نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اگر یہ مفہوم مراد ہوتا تو پھر اس کے الفاظ یوں نہ ہوتے، پھر آیت مبارکہ اس طرح ہوتی کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، پھر کسی شخص پر گناہ نہیں ہے کہ وہ اگر صفا مروہ کا طواف نہ بھی کرے۔ تو اللہ کا جو لفظ ہے اللہ کا، یہ استعمال میں قرآن مجید کی آیت میں نہیں ہوا، اس لیے اس کا معنی یہ نہیں بنتا۔ تو غور کرنے سے اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ دونوں کا مفہوم واقعی، جیسا کہ ام المومنین نے فرمایا ہے، ڈیفرنٹ ہے، یعنی مختلف ہے۔ یہ معنی کہ فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی حاجی اور عمرہ کرنے والا، اور یہ کہ اس پر کوئی گناہ نہیں اگر کہ وہ ان دونوں کا طواف نہ کرے، ایک میں کرے اور ایک میں نہ کرے۔ تو اگر اللہ کے ہاں حرج کوئی نہ ہوتا، یعنی طواف اور سعی کرنے والے کے لیے، تو پھر یہ الفاظ ہوتے کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انما انزلت هذه الآیہ فی الانصار، کہ یہ آیت پھر اتری بھی یثرب کے لوگوں کے بارے میں ہے جو آج کل انصار مدینہ کہلاتے ہیں، اوس اور خزرج وغیرہ، ان کے بارے میں یہ اتری ہے، عام عربوں کے لیے، سارے اہل عرب کے لیے یہ نہیں نازل ہوئی۔ فرمایا کانوا یحلون لمنات، یہ لوگ جو تھے یثرب کے، اہل یثرب، اس وقت جاہلیت میں یہ تلبیہ پکارتے تھے منات بت کے نام پر۔ یہ اللہ کے لیے حج تو شاید کرتے یا نہ کرتے، لیکن یہ جب احرام باندھتے اور تلبیہ پڑھتے تو وہ منات جو قدید مقام پر بت نصب تھا، وہاں جا کر اپنا احرام باندھتے اور ان کے لیے تلبیہ پڑھتے تھے اور صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، انشاءاللہ حدیث کا بقیہ حصہ ہم آئندہ پروگرام کے لیے ڈیلے کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔